موضوع الدرس التخویفات فی احوال الآخرہ، سورۃ التکاثر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ سورۃ التکاثر، جمہور مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم کے نزدیک جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو مدنیہ بھی کہا ہے، لیکن جمہور مفسرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ مبارک مکیہ ہے، اور جیسا الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کی آیات یا صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب مکیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی اتری، اور جو آیات اور صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ سورت جو ہے سورت مکیہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حول قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت ہوگی تو اس وقت کیا حال ہو۔ سورۃ القاریہ میں یہی ذکر تھا کہ جب وہ کھڑکھڑانے والی آئے گی، اور جانتے ہو وہ کیا ہے کہ جس دن انسان ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے تتلیاں دوڑتی ہیں، پروانے آگ کی طرف دوڑتے ہیں، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اون دھنی ہوئی اڑ رہی ہو، روئی ایسے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ جن کی تولیں اعمال کی بھاری ہو جائیں گی ان کی زندگی تو بہترین ہوگی، اور جن کی تولیں گھاٹے میں ہو جائیں گی تو وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے، امہ ہاویہ۔ اور ہاویہ کیا ہے؟ ایک ایسی شدید نار ہے، ایسی شدید آگ ہے کہ دنیا کی آگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ 70 جز میں سے صرف ایک جز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اتنی بڑی ہولناک قیامت آنے کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، تو ان غفلت سے مرے ہوں کو جگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اختیار فرمائی کہ الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو مشغول کر رکھا ہے۔ تکاثر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑھوتری، یعنی مال کا بڑھنا، اولاد کا بڑھنا، جائیداد کا بڑھنا، اسی میں تم پڑے ہو، تمہیں قیامت بھول گئے ہو، تمہیں قیامت یاد ہی نہیں۔ اور یہ غفلت ایسی ہے کہ تم اس میں اتنے ڈوب گئے ہو کہ حتیٰ کہ زرتم المقابر کے پہنچو گے اپنے قبروں کو، جب قبروں کو دیکھو گے پھر بات ختم ہو۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم اکثر جو ہے کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری دولت میری،
فرمایا کیا ہے تمہارا؟ ما اکلت فافنیت، جو تم نے کھایا ختم ہو گیا. ما لبست فابلیت، جو تم نے پہنا وہ پوشیدہ ہو گیا. ما تصدقت فامضیت، البتہ جو تم نے خیرات کیا ہے وہ اللہ کے آگے جمع ہو گیا. ورنہ تو مال کیا ہے؟ انسان جو ہے دنیا کے اندر کھانا پینا اور اس کے بعد ہر چیز کا ختم ہو جانا. تو اس لیے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی. اچھا، تکاثر ایک لفظ ہے تکاثر، اور ایک لفظ ہے تفاخر. یاد رکھو، تکاثر اور تفاخر. تکاثر کا معنی ہوتا ہے کسی کثرت پہ ناز کرنا. جیسے کہ قبائل عرب تھے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ بھی اپنا مقابلہ کرتے تھے. وہ کہتے کہ میری اولاد زیادہ ہے، وہ کہتا نہیں میری اولاد زیادہ ہے. وہ اپنے پردادوں سے گنتے کہ میرے دادے کی اتنی اولادیں، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، دیکھو ہمارا عدد زیادہ ہے. وہ کہتے نہیں ہمارا عدد زیادہ ہے. حتیٰ کہ وہ اتنے ضد میں آ گئے کہ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ قبریں گنتے ہیں کہ ہماری قبریں زیادہ ہیں یا تمہاری قبریں زیادہ ہیں. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے تفاخر. تفاخر کا معنی کہ فخر کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرا خاندان، میرا حسب، میرا نسب، میرا قبیلہ وہ سب سے بڑا ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں میرا قبیلہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ کے ہاں یہ تکاثر یا تفاخر دونوں جو ہیں وہ پسندیدہ چیزیں نہیں. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من ذکر وانثی. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت کے پانی سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. پھر ہم نے تمہاری شاخیں اور قبائل بنا دیے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، کہ آدمی تلاش کر سکے بھئی یہ قریش میں سے ہیں، یہ بنو امیہ میں سے ہیں، یہ بنو عباس میں سے ہیں، یہ بنو حذیل میں سے ہیں، یہ اوس میں سے ہیں، یہ خزرج میں سے ہیں. تو یہ قبائل تو صرف اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان میں آسانی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا تو وہ ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا اس کی خشیت ہوگی، جتنی اس کا تقوی ہوگا، اتنا اس کا بڑا مقام ہوگا اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں دولت کی کوئی مقام نہیں، دولت دنیا کا کوئی مقام نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے اپنی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، اے میری بیٹی دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، لیکن آگے جا کے کوئی فخر کام نہیں آئے گا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. آگے تمہاری اعمال کام آئیں گے، اور پھر مرنے کے بعد قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں. اس لیے قرآن بھی دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ جب قیامت ہوگی فلا انصاب بینکم یومئذ، اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا کہ میں سید، میں قریشی، میں ہاشمی، میں خان، میں فلان، میں فلان. اللہ فرماتے ہیں تم سب میرے حقیر بندے ہو، اور تم سب کو میں نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے. پھر کس بات پہ تم اکڑتے ہو اور فخر کرتے ہو؟ تم سب کو میں نے کہاں سے پیدا کیا ہے؟ ایک حقیر پانی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اس پانی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا من ماء مہین، حقیر گندے پانی سے پیدا کیا، اور ایک نطفے سے پیدا کیا.
اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے اپنے خطبوں کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جو ہیں وہ بڑے معروف اور بڑے مشہور اور بڑے علمی خطبات ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اتعجب، میں تو بندے پہ تعجب کرتا ہوں جو کرتا ہے کہ میں سردار، میں وڈیرا، میں ممبر، میں سینیٹر، میں وزیر۔ فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے اس کے تعجب کرنے پہ کہ جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو، تعجب تفاخر اور بڑائی کس بات کی کرتا ہے؟ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا اصل جو ہے وہ تو پیشاب سے نکلا ہے، کہ جب آدمی کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے تو پیشاب کی جگہ سے جاتا ہے اور پیشاب کی جگہ محفوظ ہوتا ہے، اور جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو تب بھی پیشاب کی جگہ سے سر نکلتا ہے، پیدا ہو۔ فرمایا جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلے اس کو بھی کوئی اکڑنے کا حق ہے، کہے کہ میں خان اور میں فلان اور میں فلان، کس بات کا اکڑنا ہے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب آتی ہے اس بندے پہ کہ جو روزانہ اپنی گندگی پہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ روزانہ بیٹھتا ہے، اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کرتا ہے، اور اگر گندگی نہ نکلے تو موت آ جاتی ہے، اور اگر نکلے زیادہ نکلے تب بھی موت آ جاتی ہے۔ جو جس بندے کا یہ حال ہو پھر وہ کس بات پہ اکڑتا ہے، کس بات کا تکبر کرتا ہے کہ روزانہ تو تم اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھے ہو، تمہاری قیمت تو یہ ہے، اور وہ ذرا سی گندگی تمہارے کپڑوں کو لگ جائے تو اللہ معاف کرے تمہیں سارے دوستوں کو کسی کو بھی چین نہ، یار کیا بدبو ہے، کیا بدبو ہے، کیا بدبو ہے۔ اور پھر اس بدبو کو دور کرنے کے لیے تم بڑے بڑے صابن استعمال کرتے ہو اور بڑے بڑے شیمپو استعمال کرتے ہو، لیکن کب تک؟ اسی طرح روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ انسان کیا ہے، اولہ نطفۃ قذرہ، اللہ اکبر، اس کی ابتدا بنیاد کیا ہے؟ گندا پانی ہے نا، اور کیا ہے نا۔ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو ہیرے جواہرات سے پیدا کیا ہے؟ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ، ایک گندے پانی سے۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اس کے بعد اللہ فرماتی ہے کہ دیکھو ہم نے بندے کو پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر عورت کے رحم میں بچے دانی میں اس کو محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد جناب پھر میرے اوپر ادوار آئے، نطفتن علقتن مضغتن، یہ تدبر ہوتا رہا۔ پھر جب تم پیدا ہوئے تو کیا لے کے آئے تھے؟ تو فرمایا کس بات کا تکبر کرتے ہو تم؟ اولہ نطفتن قذرۃ وآخرہ جیفتن۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندے کی ابتدا کیا ہے، ایک حقیر نطفہ ہے، اور مرنے کے بعد اگر اس کو رکھ دو تو بدبو چھوڑ دے گا۔ ہر کوئی کہے گا بھائی جلدی کرو، دفن کرو، بھائی دیر نہ کرو دفن کرنے میں، گرمی کا موسم ہے، لاش پھٹ گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی گھر میں نہیں رکھنے دیتا، کہتے ہیں جلدی اٹھاؤ، جلدی کرو، قبر میں ڈالو۔ اور فرمایا کہ اوسطہ حاملہ بعرہ، کہ ابتدا نطفہ، انتہا جیفہ، اور زندگی کے اندر تم اپنا پخانا اپنے پیٹ میں گندگی اور پیشاب لے کے پھر رہے ہو۔ تو فرمایا پھر اکڑ کس بات کی ہے، تکبر کس بات کا ہے کہ میں مولوی اور میں خطیب اور میں فلاں۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے میاں یہ میں نہ کیا کرو، بکری کے ذبح ہونے کے وقت وہ بھی میں کرتی ہے تو ذبح ہو جاتی ہے، تم بھی میں کرو گے تو پھر گردن پہ چھری ہی پھرے گی، پھر آخری علاج یہی ہوگا کہ دیکھو جب بکری کے ذبح ہونے کا وقت ہے نا وہ بھی بڑی میں کرتی ہے، تم بھی میں نہ کیا کرو۔ وہ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، نام سنا ہے،
حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچڑا شریف کوٹ مٹھن کا علاقہ ہے، وہاں وہ بزرگ تھے، وہ خود تو بہت صحیح العقیدہ تھے، بعد میں لوگ پیدا ہوئے نعوذ باللہ جنہوں نے سارے عقیدے بھی برباد کر دیے اور بدعات کا گڑھ بنا دیا۔ وہ خود صحیح العقیدہ لوگ تھے اور عالم بھی تھے، ان سے پہلے اور بڑے بڑے عالم تھے، ان تک آ کے علم بھی ختم ہو گیا، بزرگی بھی ختم ہو گئی، بعد میں سب جاہل آ گئے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ ورنہ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی آدمی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ پیر فقیر بزرگ اولیاء جو ہیں ان کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے سوا کسی غیر میں علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، فقیر کے نزدیک وہ کافر مشرک مر کے مرے گا۔ علم غیب خاصہ خدا است، ان کی کتاب میں ہے باقاعدہ اشارات فریدی میں، علم غیب خاصہ خدا است و خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، خاصہ کا معنی یہی ہوتا ہے جو دوسرے میں نہ ہو، یعنی وہ ایسے عقیدے کے لوگ تھے پکے۔ ہمارے علاقے کے جو نواب تھے نا وہ ان کے مرید تھے، تو نواب صاحب کسی بندے پہ ناراض ہو گئے، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں نا جی، چھوٹی بات پہ ناراض ہو جائیں، بڑی بات معاف کر دیں، ناراض ہو گئے تو اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں نا جی، ریاست جو ہے وہ تو ان کے نواب جو ہوتے تھے وہ تو جو چاہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کون پوچھے ان سے؟ وہ دوڑا دوڑا تو خواجہ صاحب کی خدمت میں پہنچا، آگے رویا پیٹا، حضرت میں تو آپ جانتے ہیں متوسط غریب آدمی ہوں، نواب صاحب ناراض ہو گئے ہیں، اب تو میری زندگی مشکل، یا تو میں یہ ریاست چھوڑ کے نکل جاؤں اور پھر جائیداد زمینیں اہل اولاد رشتہ دار کدھر کروں، ورنہ آپ سفارش فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا بھی قلم دوات لے آؤ، قلم دوات لے آئے تو اس پہ لکھا کہ نواب صاحب السلام علیکم، ریاستی میں لکھا زیر بڑھ زبر نہ بڑھ ورنہ پیش کوسی، تین حرف ہوتے ہیں نا، تین اعراب ہے نا، جر فتح ضمہ، یعنی زیر زبر اور پیش، تو کہا زیر بڑھ نیچے والا بڑھ، زبر نہ بڑھ اوپر والا ورنہ تیرے اوپر بھی پیش آ جائے گا۔ تو جب نواب صاحب نے پڑھا تو اس نے کہا بھائی وہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کو کچھ الٹا پیسے بھی دیے، معافی بھی مانگی اور جان چھڑائی، تو مانا یہ ہے کہ میں نہ کرو، زیر بنو، عاجز بنو، اللہ کو عاجز پسند ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ترزقون بضعفائکم، اگر یہ غریب لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو تمہیں تو رزق بھی نہ دیا جاتا، تم تو ان کی وجہ سے رزق کھا رہے ہو۔ یہ مساکین جب اللہ کے آگے روتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو تب تمہیں رزق ملتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت جو ہے، ان کے پاس اگر کوئی سوال کرنے والا آتا، مانگنے والا آتا تھا، اور اس کو چادر بچھا کے دیتے، بڑا اکرام کرتے، بٹھاتے اور فرماتے ہا اولائے برید الاخرہ، بھئی یہ ہماری ڈاک لے کے جنت میں پہنچانے والے لوگ ہیں، ان کی عزت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ ان کو ہم صدقہ دیں گے تو یہ اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز جو ہے وہ یہی تکاثر ہے اور تفاخر ہے۔ ابو جہل کو کیا مار گیا؟ یہی تفاخر مار گیا کہ انا عظیم ھذا الوادی، میں مکے کی وادی کا سب سے بڑا ہوں۔ تو انجام کیا ملا؟ جہنم۔ امیہ کو کیا ملا؟ عتبہ عتیبہ کو کیا ملا؟ اور جو غریب تھے، مظلوم تھے، محروم تھے، محزون تھے، سیدنا بلال، اس کو کیا مقام ملا؟ رضی اللہ عنہ۔
کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے، انسان ہے، فطری بات ہے، تو غصے میں کہہ بیٹھے کہ یا ابن امۃ السوداء، اے کالی ماں کے بیٹے. حالانکہ یہ بات غلط نہیں تھی، حضرت بلال بھی کالے تھے، ماں بھی کالی تھی. حضرت بلال روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، آج ابو بکر نے مجھ پر تانا دیا ہے کہ میں کالی ماں کا بیٹا ہوں، میں کالا ہوں، میری ماں کالی ہے، ہمارے دل تو نور ایمان سے منور ہیں، پھر اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے تانا دے. حضور پاک نے حضرت صدیق کو بلایا، فرمایا قلت کلمۃ، تم نے ایک ایسی بات کی ہے اگر میں دریا میں ڈال دوں دریا بھی کڑوا ہو جائے گا. فوراً بلال سے معافی مانگو، کہیں اللہ بلال کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے. سیدنا ابی بکر نے حضرت بلال سے معافی مانگی، اور پھر جب تک زندہ رہے ہمیشہ کہتے تھے سیدنا بلال، پھر کبھی بلال نہیں کہا، ہمیشہ فرماتے سیدنا بلال، سیدنا بلال. بھئی یہ تو ہمارا سردار ہے. تو اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ تمہاری شکلیں دیکھی جائیں گی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال کی قیمت ہوگی. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا حسب کیا تھا، نسب کیا تھا، خاندان کیا تھا، اور تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. یہ تو دنیا کے تعارف کے لیے چیزیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں اس تکاثر نے جو ہے نا غافل کر دی. اللہ لہو، اسی لیے انما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کیا ہے؟ لہو و لعب ہے. لہو کا معنی ہوتا ہے جس چیز میں آدمی مشغول ہو جائے، اسی لیے لہو الحدیث منع ہے. اسی لیے ہر وہ چیز منع ہے جس میں آدمی مشغول ہو کہ اللہ کی عبادت کو بھول جائے، اللہ کے ذکر کو بھول جائے، تو یہ لہو میں آتا ہے. کہتی ہیں محاورات میں الہانی یعنی شغلنی، مجھے اس چیز نے مشغول کر دیا کہ میں بھول گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تمہیں اسی مال کی بڑھوتری نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ تم سب بھول گئے، حتیٰ زرتم المقابر، آ گئے قبروں میں. اسی لیے میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک ہے کہ فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی بھری ہوئی وادی دے دو پھر بھی کہے گا ایک اور ملنی چاہیے، اگر دو مل جائیں پھر کہے گا اور ملنی چاہیے. لا یملأ فا ابن آدم الا التراب، فرمایا کہ ابن آدم کا منہ جو ہے نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی بھرے گا. اور پھر ایسے مقام پہ آ جاؤ گے کہ لا صاحب لہ ولا انیس لہ. اس لیے قبر کہتی ہے میں تیرے انتظار میں ہوں، تیاری کر کے آؤ، کیونکہ ورنہ وہی قبر جو ہے وہ تو بیت الوحشت والغربت و بیت الدود ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں تنبیہ فرمائی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آنے والے دور میں تم جان لو گے کیا انجام ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، تم پھر جان لو گے، اور کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں پھر تم جان لو گے ایسا جاننا جو یقین والا. یاد رکھو علم الیقین ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. یاد رکھیں
بعض علماء اس کو 4 قسموں میں شمار کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک علم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ابھی یہ تفسیر جو ہے ابن کثیر ہے، علم ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے علم الیقین. اس کی مثال بعض بزرگوں نے دی ہے کہ تم دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ، دریا کو آنکھوں سے دیکھ لو تو علم الیقین ہو گیا. اور اگر دریا کے پانی سے چلو بھر کے پانی پی بھی لو تو اب یہ جو ہے یہ عین الیقین ہو گیا. اور اگر دریا میں تم خود گوتا لگا کے داخل بھی ہو جاؤ تو اب یہ حق الیقین کے درجے پہ پہنچ گیا. پہلے دیکھا تھا تو علم الیقین تھا، پچلو لیا تھا تو عین الیقین تھا، جب تم خود دریا میں داخل ہو گئے تو اب حق الیقین. یہی وہ وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، یا اللہ ذرا مجھے دکھلائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں، کیفیت احیاء کیا ہوتی ہے. قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی. اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ نہیں کروں؟ یا اللہ میرا ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا علم اتنا بڑھ جائے کہ وہ مشاہدہ ہو جائے اور میرے اطمینان قلب کا ذریعہ بن جائے. ورنہ علم تو حاصل تھا. حضرت ابراہیم الخلیل کو مارنے والا بھی خدا ہے، جلانے والا بھی خدا ہے، اور موت کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، حیات کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے. لیکن وہ اپنے علم کو اس مقام پہ لے جانا چاہتے تھے کہ جب آدمی عین الیقین سے گزر کے حق الیقین پہ آ جاتا. اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ مولا میرا ایمان ہے ولیکن لیطمئن قلبی، بس طمانینت قلب کے لیے میں وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا خذ 4 من الطیر، چلو 4 پرندے پکڑو. پرندے پکڑ، اللہ نے حکم دیا ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں ایسے ملا دو. اب سارا گوشت مل گیا کہ ڈھیر بن گیا. پر میں اسے تھوڑا تھوڑا لے کے پہاڑوں پہ رکھ دو، کوئی اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ، اور دیکھتے رہو. اور پھر اچھا اب ان پرندوں کو آواز دو. یا اللہ وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ بن گیا، تو آواز تو دو نا، دیکھو نا میری قدرت. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، تم پکارو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. میرا اللہ پرندے تو اڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم ابراہیم کا علم بڑھانا چاہتے ہیں، اگر اڑ کے آتے تو پھر بھی علم یقین حق الیقین پہ نہ پہنچتا. ہو سکتا ہے یہ اور پرندے ہوں وہ نہ ہوں، نہیں اس کے سامنے دوڑتے ہوئے آئے تاکہ دیکھ لیں. ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. اور ابراہیم جان لے کہ اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے بھی ہیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ عین الیقین کے منازل پہ بندہ پہنچ جائے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو غفلت ہے وہ کھا رہی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہاں جان لو گے ثم کلا سوف تعلمون. بعض علماء نے فرمایا کہ پہلے کا تعلق ہے جب قبر میں آؤ گے، عالم برزخ میں آ کے بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ نے جو فرمایا، انبیاء نے جو فرمایا وہ ثم کلا سوف تعلمون. جب قیامت میں اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے، جب احوال آخرت تمہارے سامنے آ جائیں گے اور فرشتے تم سے کہیں گے کہ ہذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، و ظالمو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. افسحر ھذا، دیکھ لو کہیں یہ جادو کی تو نہیں ہے. افلا تبصرون، یا تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتی ہے.
اسی فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جب تم دیکھو گے جہنم. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو پیدا کر دیا ہے. جہنم زمینوں میں نیچے ہوتی ہے اور جنت آسمانوں میں اوپر ہوتی ہے، لیکن دونوں مخلوقات ہیں. جنت والنار خلقتا، اللہ نے پیدا کر دیا ہے، موجود ہیں، لیکن اس میں داخل اس وقت ہوں گے جب مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا. دنیا میں کوئی آدمی جنت جہنم میں نہیں. یہ جو عذاب ہوتے ہیں یہ نوع من العذاب ہے، یعنی اس عذاب کا گویا ایک ٹرائل ہے، ایک نمونہ ہے، ورنہ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. یہ دنیا میں عذاب ہو یا قبر میں عذاب ہو یا برزخ میں عذاب ہو، یہ تو اس عذاب کا گویا ایک نمونہ ہے، ایک ابتدائیہ ہے، ورنہ اصل حقیقی عذاب جو ہے وہ اسی طرح جس کی قبر میں رحمت ہو جائے، قبر کھل جائے، قبر باغ بن جائے تو یہ بھی نمونہ ہے. ورنہ اصل جنت تب ملے گی جب بندہ مرنے کے بعد محشر میں جائیں گے، اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل نار اہل جہنم میں جائیں گے. اس وقت ہو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم دیکھو گے اس جہنم کو اور تمہیں علم عین الیقین تک حاصل ہو جائے گا کہ جہنم کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اور اس لیے فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ اتنی بڑی بلا ہے، اللہ معاف کرے، اور اتنی اس میں گہرائی ہے کہ اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو 70 سال تک لڑکتے جا کے پہنچے. اتنا گہرائی ہے اس جہنم. اور جنت کا تو قرآن نے کہا نا کہ اگر 7 آسمان اور زمینیں بچھا دو تو یہ جنت کا عرض ہے، طول کا تو اللہ کو پتا ہے. اور پھر جنتیں بھی کئی ہیں، کوئی ایک جنت تو نہیں ہے نا، اللہ نے کئی جنتیں ہیں. اس لیے فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمت دی تھی، میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں ہاتھ دیے، میں نے تمہیں ہوا سے خمسہ دیے، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہیں عزت دی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ ایک ایک نعمت کا سوال ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی نعمتیں کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی ہیں، نہ اس کی کوئی حد ہے، اور ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا. ایک دن میرے آقا، صحیح حدیث مبارک ہے، اپنے گھر سے نکلے، راستے میں جا کے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور اس کے بعد فرمایا ما اخرجکما فی ھذا، اس وقت میں، گرمی کے وقت میں تم اپنے گھر سے کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اخرجنا الا الجوع، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہے، بھوک نے مجبور کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر و عمر خلفائے رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے پورے عالم پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، وہ لوگ جن کے دبدبا سے کیسر و کسرا کانپ اٹھے، وہ لوگ جن کی دہشت سے بادشاہوں کو پسینے آ گئے، وہ لوگ جن کی دہشت سے دریا و سمندر بھی کانپ اٹھے، بھوکے بیٹھے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر عمر ما اخرجنی الا الجوع، مجھے بھی اپنے گھر نے بھوک نے نکالا ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے آیا. اللہ کا نبی بھوکا. یہ باتیں تو پڑھتے ہو نا، سنتے ہو، سبحان اللہ، بس سبحان اللہ. نہیں، تم نے کبھی غور بھی کیا ہے؟
تمہارا مولوی بھی کبھی بھوکا رہا ہے؟ تمہارا پیر بھی کبھی بھوکا رہا ہے؟ جن کے گھروں میں 10 ڈشیں بنتی ہیں، ساری دنیا کماتی ہے اور مولوی پیر کھاتا ہے۔ لوگوں کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا، ہمیں کھانے کے لیے بنایا۔ کبھی 11ویں کے نام پہ کھاتا ہے، کبھی میلاد کے نام پہ کھاتا ہے، کبھی محرم کے نام پہ کھاتا ہے، کبھی حسین کے غم میں کھاتا ہے، کبھی یزید کی خوشی میں کھاتا ہے۔ یہ عجیب مولوی ہے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، لیکن ان کے لیے دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی میں کھانا نہیں، آگ نہیں جلتی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں جیسے کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بھئی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ آدمی تو تھا نا، ملنگ تو تھا نا، وہ عجیب آدمی تھا نا، کلندر بندہ تھا، باتیں بڑی پتے کی کہتا تھا۔ الحمدللہ خاتمہ بڑا اچھا ہوا۔ پہلے تو بیچارہ بھٹکا ہوا تھا، لیکن جب علماء کی صحبت ملی تو پھر تو بہت ہی ماشاءاللہ بہت کایا پلٹ ہوئی، بلکہ ان پر تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اس نے کتنی عجیب بات کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ دیکھیں جو مقتدائے خلق ہے، جو ساری مخلوق اور انبیاء کے امام ہیں، بھوک ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بھی مجھے بھی بھوک نے، چلو فلاں دوست ہے انصاری صحابی، اس کا باغ ہے، اس کے باغ میں چلتے ہیں، چلو کھجوریں تو مل جائیں گی۔ تو حضور بھی اور ابو بکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ آئے، اور جب اس انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو اس کی بیوی نے کہا مرحبا بضیوف الکرام، مرحبا مرحبا، کہنے لگی آج ہمارے خوشی کا دن ہے کہ ایسے مہمان اللہ نے میرے گھر میں بھیجے۔ انہوں نے کہا حضور میرا خاوند تو پانی لینے کے لیے گیا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اتنی دیر میں وہ انصاری بھی آ گیا، جلدی سے دوڑا، ماشاءاللہ اس کے پاس ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، فوراً ذبح کیا، گوشت بنایا، اور اس کے بعد کھجوریں لایا، ٹھنڈا پانی لایا، گوشت بنا کے سامنے رکھا۔ حضور پاک نے، صحابہ نے، سیدنا ابو بکر عمر نے تناول فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ابو بکر عمر یہ نہ بھول جانا قیامت میں پھر سوال ہوگا ایسے نعمت کے بارے میں۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہے۔ میں نے جو تمہیں عقل دیا ہے تم اس سے رشوت کے طریقے نکالتے رہے۔ میں نے جو تمہیں دولت دی ہے تم اس کو سود میں اور سٹے میں اور جوئے میں لگاتے رہے۔ ایک ایک چیز کا سوال ہو، اور پھر سوال کی منزل جو ہے یاد رکھو قبر سے ہی شروع ہو جائے گی، اور عذاب و ثواب کی منزل جو ہے وہ بھی قبر سے شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر یاد رکھو قیامت میں، حتیٰ کہ حضرت عمر رو پڑے کہ یا رسول اللہ اس طرح ہمارا دن گزر رہے ہیں اور کبھی اللہ نے کچھ کھانے کے لیے، اس کا بھی سوال فرمایا۔ ہاں اس کا بھی سوال ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو نعمتیں ہم نے آپ کو کی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف کر دیں۔ اگر پوچھا گیا نا پھر ہم نہیں بچتے، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ منوکشہ، اگر مناقشہ ہو گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، سمجھو عذاب آ گیا۔ بس دعا یہی کرو کہ وہ کریم ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، تو اب وہ ستر کا معاملہ فرما دیں،
مغفرت کا معاملہ فرما دیں، رحمت کا معاملہ فرما دیں، ورنہ لیکن رحمت کے معاملے کو مانگنے کے لیے یہ مانا نہیں ادھر رحمت مانگتے رہو ادھر نافرمانیاں بھی کرتے رہو، یہ مانگنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اور گستاخی ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہو لیکن جی نماز تو نہیں پڑھ سکتا، نیند نہیں کھلتی جی صبح کو، باقی تو خیر میں پڑھ لیتا ہوں، صبح کو نیند نہیں کھلتی، ڈیوٹی ہو تو کھلتی ہے، ڈیوٹی ہو تو 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی نماز کے لیے نیند نہیں کھلتی ہے۔ یاد رکھو ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے یہاں نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، لیکن جس کا قرضہ ہے وہ مجھے پریشان نہیں کر رہا، لیکن قرضہ تو ہے میرے اوپر، تو کیا میرا حج ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ لوگوں نے مسئلہ سمجھا نہیں۔ ایک یاد رکھو کہ مثال کے طور پہ تمہارے اوپر قرض ہے، لیکن اب تو تم مکے میں آ گئے ہو نا، مکے سے 2 کلومیٹر پہ رہتے ہو تو گویا حرم میں رہتے ہو، اب یہاں سے حج کرنے کے لیے تو تمہیں 100 ریال زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور پیدل جاؤ تو 50 ریال چاہیے، تو پھر حج کیوں نہ کرو بھائی؟ اس میں قرضے کی کیا رکاوٹ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور اخراجات ضروریہ کے علاوہ ہمارے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، حج فرض ہے، میں داخلہ دے سکتا ہوں، لیکن میں نے 4 لاکھ قرضہ دینا ہے یا 3 لاکھ قرضہ دینا، تو پہلے قرض ادا کرو، بچے تو حج کرو، نہ بچے تو نہ کرو۔ وہ مسئلہ یہ ہے قرضے کا کہ بھئی اگر تمہارے اوپر قرضہ ہے اور تم نے قرضہ دینا ہے اور حج کا داخلہ بھی آ گیا، اب اگر حج کے داخلے میں 3 لاکھ روپے دیتے ہو تو قرضہ ادا نہیں ہوتا، تو پہلے قرضہ ادا کر، اس کے بعد اگر اللہ پیسے دے دے تو حج کر دینا، اور نہ دے تو پھر اللہ کی مرضی۔ ایک یہ مسئلہ سمجھو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں مثلا بڑے بڑے مل آنر ہیں، کارخانے دار ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ بھی تو سارے مقروض ہوتے ہیں نا، ان پر بھی تو قرضہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے 2 کروڑ لیا ہوا ہے، کسی نے 3 کروڑ لیا، لیکن باقی جو جائیداد گھر میں موجود ہے ان پر بھی حج فرض ہے، یہ نہیں کہ میں تو قرضہ دینا ہے اور 2 کروڑ قرضہ دینا ہے، 20 کروڑ کی تو تیری جائیداد موجود ہے، کس قسم کا قرضہ ہے تمہارا؟ ان کو بھی حج کرنا ہو۔ اب چونکہ تم حرم کے قریب 2 کلومیٹر پہ رہتے ہو تو اس کا معنی ہے کہ تم حدود حرم میں رہتے ہو، لہذا تمہارا حج بھی افراد ہوگا اور صرف حج کی نیت کرو گے، اور تم پر حج کی بکری بھی واجب نہیں ہے، اب مقروض ہو، مسافر ہو، جو قربانی ہے وہ بھی تم پر واجب نہیں ہے۔ اگر لڑکا چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ بھی ہو اور شریعت کے احکام اور نماز کے مسائل بھی جانتا ہو، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا اگر نابالغ بچہ تراویح پڑھاتا ہے، وہ کہتے ہیں تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے کہ جب تک بالغ نہ ہو کوئی نماز بھی نہ پڑھو اس کے پیچھے، اور پھر نماز کے مسائل بھی جانتا ہو۔ جو لوگ مکہ مکرمہ کے باہر ہیں، باہر سے کیا مراد ہے بھائی؟ جدے میں ہے تب بھی حج افراد ہے، یعنی جو لوگ طائف کے اندر اس طرف ہے یعنی تو حج افراد ہے، بحرہ میں ہیں، جدہ میں ہیں، جموم میں ہیں، وادی فاطمہ میں، سب کا حج افراد۔ میقات کے اندر جتنے رہنے والے ہیں ان کا حج افراد ہے۔ میقات ہے طائف میں،
طریقہ سیر میں، میقات ہے رب کے قریب جوحفہ میں، میقات ہے مدینہ منورہ میں، میقات ہے یلملم میں، میقات ہے قرن المنازل میں، اس کے اندر جو لوگ ہیں ان سب کا حج افراد۔ کہتے ہیں جی کہ میری فیملی جو ہے، میں مدینہ منورہ میں مقیم ہوں، میری فیملی وزٹ پہ آئی ہے، میرا ایک بیٹا 15.5 سال کا ہے، ارادہ تھا کہ وہ حج کرے لیکن اس کے اسکول کے داخلے کا مسئلہ ہے، وہ واپس جائے، کوئی حرج نہیں، چلا جائے، پھر جب اللہ توفیق دے گا کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ بیچارہ تعلیم سے محروم ہو جائے، اس کا سال مارا جائے تو اس کو آپ نہ روکیں، وہ جائے داخلہ دے۔ ہاں اگر کوئی حل ہے، رہ سکتا ہے تو حج کے مہینے چونکہ شروع ہو گئے، حج کر کے چل جائے، ورنہ جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرے؟ تو قرآن نے بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صبر بھی کرو اور نماز پڑھو۔ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب بھی کوئی امر پیش آتا تو آپ نماز نماز نماز، اسی سے اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر ایک عورت ہے بیچاری، اس کو پیشاب کی تکلیف ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی وہ پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، لازم پیشاب آ جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور پھر اگلی نماز تک چاہے وضو نہ بھی رہے، قطرہ نکل بھی جائے، تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ مثلا تم نے وضو کیا ہے مغرب کو، تو اب عشاء تک طواف کرو، نماز پڑھو، چاہے قطرہ نکل جائے، نیچے اپنا پیڈ وغیرہ کوئی چیز باندھ لیں تاکہ اللہ کا گھر جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، اور جو آپ نے نیچے انڈر ویئر یا جو چیز ہے اس کو اسی وقت جب حمام میں گئے اسی وقت تھوڑا سا پانی سے دھو لیا، بس کوئی ضرورت نہیں پہلے صابن سے دھو اور سکھاؤ، تھوڑا دھو لیا اور پہن لیا۔ حج میں بھی ایسے کوئی بات نہیں ہے، 1-2 کپڑے اپنے ساتھ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے رہیں۔ یہی تو اللہ کی حکمت ہے نا کہ اللہ نے حج کعبے میں نہیں رکھا، اللہ نے حج مدینے پاک میں نہیں رکھا، اللہ نے حج مینا عرفات مزدلفہ میں رکھا، تو میدان ہے، جا کے بیٹھ جاؤ، جہاں مرضی ہے بیٹھ جاؤ، وضو ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی غم نہ کریں، مجبوری ہے، بیماری ہے، اس کا حل کوئی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور احتیاطاً آپ حج پہ آئے ہیں تو یہاں پر چونکہ الحمدللہ بڑی بڑی ہسپتالیں موجود ہیں، تو آپ کسی سعودی ہسپتال میں وہاں جا کر، اور یہ بھی یاد رکھو حاجی ہو یا عمرے والا ہو، اس کے لیے حکومت سعودی کی طرف سے علاج مفت ہوتا ہے، چاہے لاکھوں ریال کا علاج بھی کیوں نہ ہو، یعنی ہارٹ کے آپریشن بھی مفت ہو جاتے ہیں، کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، اور بڑے بڑے ہسپتال موجود ہیں، آپ ان کی ایمرجنسی میں چلی جائیں اور ان کو جا کے یہ بتا دیں کہ یہ میری تکلیف ہے، اللہ کریم ہے، کوئی ایسی دوائی دے دیں تیرا مسئلہ ہی حل ہو جائے، خدا کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا، پھر ہم مدینہ منورہ گئے، وہاں سے بھی عمرہ کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، جتنے مرضی ہے عمرے کو، نفلی عبادت ہے۔ اگر ہم صحابہ کے نام پہ عمرہ کریں
میرا بھائی آپ عمرہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بس ٹھیک ہے، اللہ دیں گے، تمہیں بھی ملے گا، جیسے حج بدل میں کرنے والے کو بھی ملتا ہے، جس کا حج ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم خدام الحجاج ہیں، جب ہم اپنے ملک سے آئے تو ہمیں احرام نہیں باندھنے دیا گیا، اس پر تو آپ پہ کوئی دم نہیں۔ پھر آپ نے رمضان میں عمرے کیے، پھر شوال میں آپ نے مدینے سے واپسی پر عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے مسجد عائشہ سے بھی عمرے کیے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ چونکہ مکے میں رہتے ہیں، لہذا حنفی مسلک میں تو آپ کو ایک بکری دم جرمانے کی دینی ہوگی، حج آپ کا افراد ہوگا۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ تمتع ہو جائے گا، دم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اکثر ائمہ ہی کہتے ہیں کہ وہ اچھا، بعض فرماتے ہیں دم بھی نہیں ہے لیکن حج افراد ہو، کیونکہ حج تمتع جو ہے قران وہ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے، مکے والوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہم عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو مسلک ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے میرے مدنی کی جو صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ اور جس حدیث میں رعایت آئی ہے وہ سیاہ کی نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے جب چاہے طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں، تو یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بے وقوفوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، جن کو علم نہیں ہے نا وہی لڑتے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھو، آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، ابھی آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب کی نماز حرم میں پڑھ کے جاؤں گا، تو نہ پڑھیں، آرام سے مغرب پڑھو، مغرب کے بعد 2 رکعت طواف کی پڑھ لو۔ اگر قافلہ جا رہا ہے، مجبوری ہے، بس نکلنے والی ہے، مدینے پاک جانا ہے، پڑھ لو، چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ طواف کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگے، بالکل دعا مانگے، طواف کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، حتیم کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے سامنے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا مانگنے کے تو مقام ہے، رحمت کی تو جگہ ہے، اسی لیے یہ دعا پائے ہیں۔ میں نے حج کیا ہوا ہے، اب میں مدینے جا رہا ہوں، میری فیملی آئی ہوئی ہے، تو اب میں حج جو ہے اپنے ماں کے نام پہ کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل کر سکتے، جب مدینے سے آئے تو ماں کے نام کا حج افراد کا احرام باندھ لیں۔ بہرحال جو مکے میں رہنے والے ان کا حج افراد ہے۔ ہم لوگ جو ہیں 3 مہینے کے لیے آئے ہیں حج مشن میں، مکے میں ہم نے ایک عمرہ تو کیا ہے، اب ہماری ڈیوٹی جدہ ایئرپورٹ پہ ہوگی۔ بہرحال آپ نے چونکہ شوال میں عمرہ کیا ہے، آپ کا حج تمتع ہوگا، آپ حج کا احرام باندھیں گے، وہی جدہ سے باندھ رہے یا مکے آگے باندھ رہے، حج تمتع ہوگا، آپ کو ایک حج کی بکری دینی ہوگی دم تمتع۔ کعبۃ اللہ پر جب نظر پڑے تو دعا بالکل منظور ہوتی ہے، لیکن جب آدمی پہلی دفعہ آ کے دیکھتا ہے پہلی نظر پڑنے سے، اسی لیے ویسے بھی دعا ہے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی، لیکن تمہیں جو بھی زبان میں آئے مانگو، جو دعا چاہو مانگو۔ جو یہاں ہیں رمضان المبارک سے ان کا حج افراد ہے۔ میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے، اپنی والدہ کا حج کروں، بالکل کریں، آپ کا حج افراد ہے، کوئی بکری ضروری نہیں، خوشی سے دینا چاہو دے دینا۔
جب آپ طواف شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن دوبارہ جو دوسرا چکر ہے پھر صرف اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، ہر چکر میں نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر چکر میں بھی ابتدا کر رہا ہے نا، گویا اس چکر کی پڑھ سکتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہتے ہیں جی کہ فقہ حنفی کے مطابق ہم نے تمتع کا مدینہ شریف سے عمرہ کیا ہے تو آپ کو ایک بکری دم دینی پڑے گی، پھر ایک بکری، باقی فقہا کے نزدیک دم نہیں ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کوئی طواف یا حج نہیں ہے، اگر معذور ہے وہ نہیں آنے کے قابل پھر آپ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ایک فرقہ ہے، جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب آدمی ہے، اللہ نے عقل چھین لیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا جائے، کسی جگہ حضور نے حکم نہیں دیا کہ میرا نام آئے تو انگوٹھے چومو۔ اصل میں یاد رکھو یہ انگوٹھے چومنے کا تعلق حضور کے نام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بعض بزرگوں نے کہیں کتابوں میں وظیفہ لکھا ہے کہ اگر آدمی درود پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے تو اس کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ تو رقیہ ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں حضور کے نام کے ساتھ۔ حضور کا نام آئے تو درود پڑھے، انگوٹھا چومتا جو ہے وہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے حضرات جو ہیں مکہ مدینے میں بھی تصویریں بناتے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے رشتہ دار شیعہ ہیں، وہ صحابہ سے نفرت کرتے، تم بھی ان سے نفرت کرو۔ جو حضور کے صحابہ سے نفرت کرے تو تم بھی ان سے، اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ لعنت کرے تم پر اور تمہارے شر پہ۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ میں امن اور استحکام پیدا فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ